ویلکم ٹو ریڈسٹر لائف۔ ریڈسٹر لائف میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایک خوفناک کہانی، جن زاد۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات گزرتے ہیں جس پر اس کو خود بھی یقین نہیں آتا، جس کے ساتھ وہ واقعات گزرے ہوں۔ مجھے جنات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ میں رات بھر جاگ کر جنات کے بارے میں اسلامی اور غیر اسلامی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ میں جتنا ان کے بارے میں پڑھتا تھا، مجھے اتنا ہی ان سے عشق ہو جاتا تھا۔ میں علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان کے متعلق اپنے سوالات کے جواب لیتا تو کبھی شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر بزرگان دین سے اس مخلوق کے بارے میں علم و دین کے موتی چنتا۔ اپنا گہرا اور وسیع مطالعہ کرنے کے بعد میرے دل میں کبھی ان کو قابو کرنے کا یا دیکھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ میرے اس جنون کو دیکھ کر میرے گھر والے بہت پریشان رہتے۔ نہ ہی میں رشتہ داروں سے ملتا، نہ میرے دوست احباب تھے، نہ ہی اور کسی قسم کی کوئی دوسری پہچان تھی۔ میں نے گریجویشن کے بعد ہی ابا جی کی پرچی سے اکاؤنٹس میں ایک سرکاری ملازمت اختیار کر لی ہوئی تھی۔ یہاں صبح 9 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک میں پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دیتا تھا۔ بس یہ وہی وقت ہوتا تھا جب میں جنات کے بارے میں کوئی بات نہ پڑھتا نہ سنتا تھا۔ یہ نوکری کے 6 گھنٹے میرے لیے بہت دشوار گزار ہوتے تھے، کیونکہ مجھے جنات کے ذکر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ لیکن ابا کی عزت اور اپنے مستقبل کا سوچ کر اس نوکری کو ہمیشہ جاری رکھا۔ مجھے اس جنون کو اپنائے ہوئے اب 4 سال ہوئے جاتے تھے۔ اماں اور ابا نے میری شادی کا فیصلہ کیا تھا تاکہ میں ان کتابوں اور جنات کے مطالعہ سے باہر نکل سکوں۔ میں اب اور ٹال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری عمر اب 32 برس کی ہو رہی تھی۔ ابا، اماں اور بڑی بہن، جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ماشاءاللہ سے 2 بیٹوں کی ماں تھی، میرے لیے علاقے کی ایک لڑکی ڈھونڈ لائی۔ 3 ماہ بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ مجھے شادی کی تیاری کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے بہنوئی بہت خوش مزاج انسان تھے، اس لیے مجھے زبردستی پکڑ کر اپنی گاڑی میں شاپنگ کروانے لے جاتے۔ لیکن میں ان کے ساتھ صرف ایک شرط پر جاتا کہ مفتی صاحب گاڑی میں رہیں گے تاکہ میں سفر کے دوران ان سے جنات کے بارے میں مزید جان سکوں۔ خیر، 3 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ آج میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ میں نے اب تک ایک دفعہ بھی اپنے شریک حیات کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے ایک تجسس بھی تھا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نکاح میں عام آدمی کم اور علماء کرام زیادہ تھے۔ مسجد میں گویا ماحول ایسے تھا جیسے OIC کا اجلاس ہو۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح ہوتے ہی سارے مہمان ہال کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے ہاں مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ میری بیگم نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میری دید کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بیگم کے پاؤں کپکپا رہے تھے اور جسم بھی شدید گرم ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے بہنوئی کے کان میں بتائی تو مسکرا کر کہنے لگے کہ آپ کا ابھی سے اتنا روب ہے سرکار۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب اپنے گھر روانہ ہوئے۔ بہنوئی کی گاڑی میں میری خواہش کے مطابق آگے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے میں اور میری بیگم۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس شب عروسی میں جتنا وقت ضائع ہوگا، اتنی دیر میں میں جنات کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب یا بیان سن لوں گا۔ پھر اس لڑکی اور اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات اپنے والدین کی خوشیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، شاید انہوں نے شرم کے بارے جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی ان کا گھونگھٹ اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اب پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں اپنے بستر پر ہی تھا، لیکن میرے سامنے ایک ہمشکل موجود تھا جو بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا انتقال ہو گیا ہے، میں روح ہوں اور میرے سامنے میری لاش۔ فوراً ہی مجھے اپنی بیگم کا خیال آیا۔ خوش قسمتی سے وہ بے ہوش تھی، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو بہت سے علماء کرام موجود تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں روح ہوں یا زندہ؟ اگر میں زندہ ہوں تو میرے سامنے میرا ہمشکل کون ہے اور دھماکہ کیسا ہوا تھا؟ میں نے نوٹ کیا کہ علماء کرام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے وہ مجھے بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے علماء کرام سے سارے معاملے کی حقیقت پتہ کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے مطابق میں خود ایک جن تھا جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میں بھٹک کر اس بے قصور انسان پر قابض ہو چکا تھا، اور پچھلے 4 سالوں سے میں اس پر قابض تھا۔ میں صرف ایک ہی شرط پر اس سے الگ ہو سکتا تھا، جب مجھے یہ احساس ہو کہ جس لڑکے کے جسم پر میں قابض ہوں، اب اس کا کوئی اور حقدار ہو چکا ہے۔ میں ایک پاک صاف مسلمان جن ہوں، اس لیے علماء کرام نے مجھے کم از کم تکلیف پہنچانے اور اس لڑکے کی زندگی بچانے کی خاطر 4 سال انتظار کیا۔
میری यादाश्त ना होने की वजह से ये केस इंसानों के लिए बहुत पेचीदा था और इस लड़के के मसले पर 32 उलमा कराम और बुजुर्ग काम कर रहे थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था कि मैं इस लड़के से जिन्नात के बारे में इतना क्यों पढ़वाता था। मैं शायद अपने बारे में जानना चाहता था। वो लड़का यानी कि मैं अब तक बेहोश था। मैंने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया और पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। मेरी यादाश्त अब वापस आ चुकी थी। उलमा कराम से गले मिलने और इनका हाथ चूमने के बाद मैंने इनसे रुखसत ली और अपने कबीले की तरफ उड़ चला। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।